مطالعہ قرآن حکیم یا پھر متفقہ ترجمہ قرآن، جس کے تابوت میں قاری محمد حنیف جلندری صاحب نے آخری کیل ٹھونک دیا ہے۔ میں قاری محمد حنیف جلندری صاحب کو اس شاندار خط کو جاری کرنے پہ اور ایک تاریخی حد فاصل قائم کرنے پہ اور بڑے فتنے کا خاتمہ کرنے پہ، اس کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، یہ مطالعہ قرآن حکیم یا پھر متفقہ ترجمہ قرآن حکیم یہ کیا ہے، اور اس پہ علماء کرام کے فتاوی جات 20 سے زائد دنیا بھر کے بڑے دارالفتاؤں کے فتاوی جات ہم نے آپ حضرات کے سامنے مختلف ویڈیوز کے اندر رکھے تھے اور آپ حضرات نے ہمارا ساتھ دیا تھا۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے کچھ عرصہ قبل 10 صفحات کے ایک تفصیلی خط کے اندر اس مطالعہ قرآن حکیم اور متفقہ ترجمہ قرآن حکیم سے برات کا اعلان کرتے ہوئے دی علم فاؤنڈیشن کے فراڈ پہ، ان کی 2 نمبری پہ جو ہے وہ مہر ثبت کرتے ہوئے یہ کہہ دیا تھا کہ بندہ مطالعہ قرآن حکیم یا متفقہ ترجمہ قرآن حکیم کے نام سے جو کتابیں یا اس کے مختلف ایڈیشن شائع ہوئے ہیں ان سے برات کا اظہار کرتا ہے، اور سن 2016 میں بندہ نے جو تحریر لکھی تھی وہ اس صورتحال سے بالکل مختلف تھی جو اب ظاہر ہوئی ہے۔ لہٰذا اب میری وہ تحریر مطالعہ قرآن حکیم یا متفقہ ترجمہ قرآن حکیم یا کسی اور نام سے یا کسی اور ترتیب سے کوئی کتاب شائع ہو اس میں ہرگز شامل نہ کی جائے۔ یہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے 10 صفحات کے تفصیلی خط کے آخر میں کنکلوژن نکالتے ہوئے دی علم فاؤنڈیشن کے فراڈ پہ دنیا پہ جو ہے نا وہ عیاں کر دیا تھا۔ اسی خط کے اندر مولانا منظور مینگل صاحب کا بھی ایک تفصیلی خط تھا جو انہوں نے مفتی تقی عثمانی صاحب کو وضاحت کے طور پہ لکھا تھا، اور اس میں بھی انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اس نام پہ، اس مسودے کے ساتھ، وہ مطالعہ قرآن حکیم ہو یا متفقہ ترجمہ قرآن ہو، امت کے ساتھ فراڈ کیا گیا ہے، دکھایا کچھ گیا ہے، تقریض کسی اور مسودے پہ لی گئی ہے، اور اس کے بعد اس میں بہت سارے اضافہ جات کر دیے گئے ہیں۔ اور اس سے زیادہ اہم اور ضروری بات جو اس خط کے اندر بھی شامل ہے وہ یہ ہے کہ ان مسودات کو تیار کر کے مارکیٹ میں لانے کے بعد عمومی طور پر یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان مسودوں کے بعد جو علم فاؤنڈیشن کے حافظ شاہ نواز جو عالم بھی نہیں ہے اور جس کا منظور مینگل صاحب نے لکھا ہے کہ اردو بھی ٹھیک نہیں ہے، اس جو انچارج تھا اس کا تیار کیا گیا مسودہ علم فاؤنڈیشن یہ میڈیا کے ذریعے نیریٹو پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس سارے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنے مستند تراجم ہیں امت کو، عوام الناس کو اس سے ہٹا کے ان چیزوں کی طرف لگایا جائے جو غیر مستند علماء کا تیار کیا ہوا مسودہ ہے، جو کہ دکھایا گیا تھا، بڑے علماء کو تقاریض لے لی گئی تھی، ان سے سارا کچھ تصدیقات لے لی گئی تھی، اور بعد میں اس میں بہت سارے اضافہ جات کیے گئے تھے، جیسا کہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے اپنے خط کے اندر واضح الفاظ میں لکھا ہے۔ اب اس کے اوپر اس تابوت کے اندر آخری کیل ٹھونکا ہے قاری محمد حنیف جلندری صاحب نے، اور انہوں نے گزشتہ روز یہ خط جاری کیا ہے جس میں قاری محمد حنیف جلندری صاحب اپنے لیٹر پیڈ پہ لکھتے ہیں، جس میں ان کے عہدے لکھے ہوئے ہیں کہ وہ ممبر ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل کے صدر ہیں، جامعہ خیر المدارس ملتان پاکستان کے، اور ناظم اعلیٰ ہیں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے۔ وہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ متفقہ ترجمہ قرآن اور نصاب مطالعہ قرآن حکیم کے بارے میں راقم شیخ الاسلام حضرت اقدس مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی متوازن، معتدل اور مدلل رائے سے مکمل اتفاق رکھتا ہے، لہٰذا اس متفقہ ترجمہ قرآن کریم اور نصاب کے بارے میں راقم کی جانب سے کسی قسم کی تقریض شائع یا مشتہر نہ کی جائے، اور نہ ہی راقم کی کسی سابقہ زبانی یا تحریری رائے یا تجویز کو اس میں بنیاد بنایا جائے۔ والسلام، مولانا محمد حنیف جلندری، رئیس و شیخ الحدیث جامعہ خیر المدارس ملتان، جنرل سیکرٹری وفاق المدارس عربیہ پاکستان، 9/4/2026 کا یہ لیٹر ہے جو گزشتہ روز منظر عام پہ آیا ہے۔ جی ناظرین، وہ بڑے بڑے علماء کرام جن کی تقاریض کی بنیاد پہ اس متنازع مطالعہ قرآن حکیم کو مختلف سکولوں کے اندر لاکھوں نہیں کروڑ کے قریب بچوں کو اس پہ لگایا گیا، اب وہ علماء کے سامنے جب اس کی حقیقت واضح ہوتی جا رہی ہے اور دنیا بھر کے 20 سے زائد دارالفتاؤں کے فتوے اس کے خلاف آ چکے ہیں، تو اب
ہمارے وہ علماء اللہ تبارک و تعالی ان کو سلامت رکھے، ان کے علوم، ان کا فیض پوری دنیا کے اندر مزید جاری و ساری فرمائے، ان کے سامنے جب صورتحال واضح ہوئی ہے تو انہوں نے ان ساری تقریضات سے رجوع کر لیا ہے۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے خط کی جو تفصیلی ویڈیو ہے ہم پہلے بنا چکے ہیں، اس میں کیا کیا تھا سارا کچھ آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ اب مولانا محمد حنیف جلندری صاحب نے اس خط میں اعلان برات، اظہار برات اور مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے خط کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے دی علم فاؤنڈیشن کو روک دیا ہے کہ وہ ان کی تقریر کو، تصدیق کو تحریری طور پہ یا زبانی طور پہ کسی بھی طرح سے اپنے اس نصاب کا حصہ بنایا جا سکے۔ اب میں سوال کرنا چاہتا ہوں اپنے ان ننے مننے چننے علماء کرام سے جو علم فاؤنڈیشن کی 50-60 ہزار کی نوکری کرتے ہوئے پچھلے 1 سال سے میری کردار کشی کر رہے ہیں، وہ لوگ جو اس متفقہ یا مطالعہ قرآن متنازع قرآن حکیم بلکہ اس کے خلاف کام کر رہے ہیں، علماء کرام کے پاس جا رہے ہیں، حقیقت حال واضح کر رہے ہیں، ان کی کردار کشی کر رہے ہیں، ہمارے وہ ننے مننے چننے علماء کرام تقی عثمانی صاحب کے خط کے بعد بھی ان کے آنکھوں پر جو 40-50 ہزار کی نوکری کا جو پردہ آیا ہوا ہے وہ ابھی تک ہٹا نہیں ہے۔ امید ہے کہ جس وفاق المدارس کی اسناد لینے کے بعد وہ اس نوکریوں کے اہل ہوئے ہیں، ان کو علم فاؤنڈیشن نے سامنے رکھا ہے کہ مولویوں کا مقابلہ انہی مولویوں سے کیا جائے، وہ تھوڑی شرم کریں گے، تھوڑی غیرت کا مظاہرہ کریں گے کہ ہم آج کے ننے مننے بونے مولوی، ہمارے جب بڑے علماء کرام صدر وفاق المدارس مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے بعد ناظم اعلیٰ وفاق المدارس مولانا محمد حنیف جلندری صاحب کا اس سے اظہار برات آ گیا ہے، تو یہ ننے مننے چننے بونے علماء کرام بھی تھوڑی غیرت کا، عقل کا، شعور کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے سابقہ موقف سے رجوع کریں گے۔ ہمارے ان علماء کرام نے جن سے دی علم فاؤنڈیشن نے دھوکے سے، 2 نمبری سے، فراڈ کرتے ہوئے، جیل سازی کرتے ہوئے تقاریض لکھوائی تھیں، جب ان کو حقیقت حال کا علم ہوا تو انہوں نے بجائے یہ کہ ڈٹ جاتے یا کہتے کہ جی ہم نے تو اس پہ نہیں لکھ کے دی، انہوں نے علم کا مظاہرہ کرتے ہوئے، بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے، بغیر کسی خوف کے یا بغیر کسی مطلب جھجکتا نہ کہ میں اب رجوع کروں گا، یہ اہل علم کی شناخت ہوتی ہے۔ تقی عثمانی صاحب نے 10 صفحات تھے، منظور مینگل صاحب کا 2 صفحات کا، اور اب جلندری صاحب کا یہ خط یہ بتاتا ہے کہ جب صورتحال واضح ہو جائے تو رجوع کرنے سے کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا۔ تو میں ان علماء کرام سے گزارش کرتا ہوں جو اس علم فاؤنڈیشن کے 50-60 ہزار کی نوکریوں کے پیچھے کردار کشی کر رہے ہیں، ہماری بھی، اور اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے، ہمارے اکابرین کی عزت کو محفوظ فرمائے ان بونوں سے کہ ان پہ حملہ آور ہے یہ لوگ، تو وہ ان اپنے بڑوں سے جن کے دستخطوں سے ڈگریاں لی ہیں، ان بڑوں سے کچھ سیکھیں اور اپنی غلطیوں کو سدھارتے ہوئے اب بھی پیچھے ہٹ کر علم فاؤنڈیشن کی وکالت سے باز آتے ہوئے اپنے بڑوں کے پیچھے کھڑے ہوں اور ان سے اظہار برات کریں، اور جو ٹکڑے، جو نوالے، جو بوٹیاں، جو ہڈیاں انہوں نے علم فاؤنڈیشن کے دسترخوان سے نوچی ہیں، نچوڑی ہیں، چوسی ہیں، اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہوں، اور امت کے جس نئی نسل کے اذہان کے اندر اس عنوان کے ساتھ جو غلط عقائد، نظریات، تشریحات، دیگر چیزیں ان کے سپورٹ کی وجہ سے، ان کی وکالت اور دلالت کی وجہ سے گئی ہیں، اس پہ اللہ سے معافی کے طلبگار ہو سکتے ہیں، اور کفارہ وہ یہ ادا کر سکتے ہیں کہ جو خطوط ہیں علماء کے، اکابرین کے، وہ ان خطوط کو لے کے ان سکولوں میں جائیں، ان اداروں میں جائیں جہاں پہ وکالت، دلالی اور سارا کچھ کرتے ہوئے انہوں نے یہ نصاب لگوایا تھا، اب وہ اس کو ہٹوانے کے لیے یا پھر وہاں پہ ان اسکولوں کے پرنسپلز کو اس سے جو ہے نا وہ ان کے ذہن سازی کے لیے اپنا کردار ادا کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اور اس امت کے حضور، اس قوم کے حضور بھی سرخرو ہو سکتے ہیں، ورنہ لوگ آپ کے چہروں کو، آپ کے کام کو پہچان چکے ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح تقی عثمانی صاحب نے خط لکھا، منظور مینگل صاحب نے خط لکھا، اور جلندری صاحب نے آخری کیل ٹھوک دیا اس تابوت کے اندر، اگر آپ آج بھی باز نہ آئے تو پھر آپ کی جو پروفیشنل لائف ہے یا جو آپ چند ٹکوں کے لیے اپنے اکابرین کے مقابل کھڑے ہوئے ہیں، تو پھر آپ بھی اپنی جو ہے نا وہ اس کی عافیت منا لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ یا قوم آپ کے ساتھ کیا کرے گی، آپ کے چہروں کو شناخت کرتی ہے وہ، تو پھر آپ کس منہ سے قرآن کی، حدیث کی اور اس وفاق المدارس کی سند کی بات کریں گے کہ اس پہ جلندری صاحب کا دستخط ہے، شیخ الاسلام صاحب کا دستخط ہے، لیکن آپ انہی اکابرین کے مقابل جاتے ہوئے اس فتنے کو پروموٹ کرنے میں، فروغ دینے میں، اس دجل کو، اس جیل سازی کو، اس دھوکہ دہی کو، اس فراڈ کو پھیلانے کے اندر آپ اپنا کردار ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، ہمیں، ہم سب کو ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں عافیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی اور ایمان کے ساتھ قبر میں اترنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔